السلام علیکم، آج کا بیان۔ پہلی چیز اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ظلم ہے۔ ظلم کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی۔ حدیث کے راوی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ لا یملی للظالم، اللہ کا یہ قانون ہے، اللہ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، کر ظلم، جتنا ظلم کر رہا ہے ظلم کر، اللہ ڈھیل دیتا ہے۔ فَإِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ، جب اللہ پکڑتا ہے تو پھر اللہ نہیں چھوڑتا ہے۔ ثُمَّ قَرَأَ، پھر نبی نے یہ قرآن کی آیت پڑھی، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ، ایسے ہی اللہ کی پکڑ ہوتی ہے جب اللہ پکڑتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے ظلم کے بارے میں۔ ایک دوسری حدیث ہے، یہ حدیث قدسی ہے۔ سمجھتے ہیں حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ حدیث قدسی سمجھتے ہیں؟ اگر حدیث میں اللہ کے رسول یہ کہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے، حدیث میں قرآن کی تو ہر بات اللہ کہہ رہا ہے، حدیث میں اگر نبی کہیں اللہ فرما رہا ہے تو پھر یہ حدیث قدسی ہو جاتی ہے۔ سنیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، حدیث قدسی ہے، یا عبادی، اے میرے بندوں، انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے ظلم اپنے آپ پر حرام کیا ہے۔ اللہ نے اپنے آپ پہ کیا حرام کیا ہے؟ اللہ نے اپنے آپ پر کیا حرام کیا ہے؟ ظلم۔ اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرے گا، اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرے گا، رائی کے دانے کے برابر بھی۔ وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، اور تمہارے بیچ میں بھی میں نے اسے حرام کیا ہے۔ فَلَا تَظَالَمُوا، ایک دوسرے پر کبھی ظلم نہ کرو، ایک دوسرے پر کبھی ظلم نہ کرو۔ سنو غور سے، کہاں کہاں ہمارے سے ظلم ہوتا ہے۔ کسی بھی چیز میں ظلم حرام ہے۔ کسی کی عزت کے ساتھ آپ کھیلیں گے، یہ بھی ظلم ہے۔ کسی کو آپ گالی دیں گے، وہ بدلہ نہیں لے سکتا، یہ بھی ظلم ہے۔ آپ کسی کو ایک تھپڑ مار دیے اور وہ واپس تھپڑ مارنے کی طاقت نہیں رکھتا، یہ بھی ظلم ہے۔ آپ نے کسی کو چھیڑا ہے، ہمیشہ جب بھی وہ تمہارے سامنے آتا ہے تم اسے آڑے ناموں سے پکارتے ہو، چھیڑتے ہو، اور وہ تمہارا مقابلہ نہیں کرتا، یہ بھی ظلم ہے۔ تمہاری زبان کا ظلم تم اس کے ساتھ کر رہے ہو، اور طاقت کی وجہ سے آپ کے پاس اللہ نے طاقت دی ہے، آپ کسی کی زمین ہڑپ لیتے ہو، کسی کی زمین ہڑپ لیتے ہو۔ سبحان اللہ، اکثر لوگوں کو دیکھا گیا ہے جب تعمیرات کا کام شروع کرتے ہیں بازو والا آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، کہاں ایک انچ ہمارے اندر نہیں گھس جائے گا، ایک بالش ہمارے اندر نہیں گھس جائے گا، ایک فٹ ہمارے اندر نہیں آ جائے گا۔ ہمارے مسلمان اللہ کا نام لینے والے، رسول اللہ کی سنتوں پر چلنے والے 2 اڑی ادھر گھس گئے ہیں، 1 اڑی ادھر گھس گئے ہیں، 4 اڑی روڈ کی طرف آ گئے ہیں۔ آپ کو اللہ کو جواب دینا ہے۔ یہاں ہو سکتا ہے بی بی ایم پی کو تم رشوت دے دو گے اور کیسے بھی کام کر لو گے، تم خرید سکتے ہو کورٹ کو، جج کو، مگر نبی نے فرمایا من قطع شبرا، رکھو ایسے انگلی، یہاں سے لے کر یہاں تک اتنی زمین بھی اگر کسی نے کسی کی لے لی، اتنی زمین، صرف اتنی زمین چھوڑ دو، 2 انچ چھوڑ کے بنو، کوئی فرق نہیں ہو، یہ بھی ظلم ہے، یہ بھی ظلم ہے۔ من قطع شبرا، آدمی یہاں نہیں رہتا، سعودی عرب میں رہتا ہے، اس کی پراپرٹی یہاں ہے، بازو والا بنا رہا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، اندر چلا گیا۔ من قطع شبرا، ایک بالش اگر کسی کی زمین لو گے، کل روز قیامت اللہ تبارک و تعالی 7 آسمان اور زمین کو گول بنا کر تمہارے گلے میں ڈالے گا۔ اسی کے لیے تم نے لڑا تھا نا، لے لو اسے، سنبھالو، اب سنبھالو اس زمین کو۔ اسی زمین کے خاطر مرڈر کیا کرتے تھے، اسی کے خاطر قتل و غارت گری کیا کرتے تھے۔ ظلم آپ نہیں کر سکتے زمین کے مسئلے میں۔ کس میں؟ زمین کے مسئلے میں ظلم نہیں کر سکتے آپ۔ پیسوں کے مسئلے میں لے کو دیتی، نکال لو ہمارے پاس پیسے، کیسا بولتا آدمی، ہے طاقت تمہارے پاس؟ نہیں دیتا، جاؤ جی جو کرتی کر لو، جو کرتی کر لو بھائی، آپ نکال سکتے تو نکال کے دکھاؤ میرے پاس۔ جی انہیں ہے اوپر والا مالک یوم الدین، جس کا نام ہے روز قیامت کا مالک۔ سبحان اللہ، روز قیامت کا مالک۔ ایسے سارے لوگوں سے میری درخواست ہے جو اپنی طاقت کا ظلم دوسروں پر جھونکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول فرماتے ہیں من كانت عنده مظلمۃ لاخی، اگر کسی بھائی کا ذرہ بھی ظلم تمہارے پاس ہے، تمہیں لگتا ہے کہ میں نے اس کا ظلم کیا ہے، میں نے اس پر ظلم کیا، کسی کے پیٹ کے پیچھے اگر آپ اس کا گاتے ہیں، ہماری بنگلور کی زبان میں آپ اس کی غیبت کریں، وہ بھی ظلم ہے، وہ بھی اسے تکلیف پہنچانا ہے۔ آپ کہتے جو ہے وہی، جی وہ جو ہے وہی ظلم ہے۔ اگر آپ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر آپ نے کسی پر ظلم کیا، آپ کو معلوم ہے میں نے ظلم کر دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، اس کے اوپر حدیث نہیں ہے، بخاری کی حدیث ہے، یہ کہاں؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من كانت عنده مظلمۃ لاخیہ من عرضه او من شیء، کبھی اس کا ایک مذاق اڑایا ہو، یہ بھی نبی کہتے ہیں، اس کی عزت سے کھیلا ہو،
اتنا بھی اگر ظلم کیا ہو فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمِ، آج جا کر اسے آپس میں معاملہ صحیح کر لیں، آج جا کر معافی مانگ لیں، آج جا کر صلح صفائی کر لیں، قبل اللہ یکون، قبل اس کے کہ ایک ایسا دن آئے لا دینار ولا درہم، وہاں لے دے کے کچھ کر لیں گے بھی، وہ زمانے میں دینار تھے نا، دینار اور درہم لے کے کر لیں گے، آج پیسے ویسے دے کے کر لیں گے، وہ دن آنے سے پہلے، اس لیے کہ وہ دن اگر لین دین ہے تو صرف ایک چیز ہے وہاں پر، آپ نے کسی کو اگر ایک تھپڑ بھی مارا ہے یہاں کر لو، صلح صفائی کر لو، اگر آپ نے کھڑے کر کے کسی نوجوان کو خاص کر فیصلوں میں، خاص کر مسجد میں بٹھا کر فیصلہ کرتے ہوئے نوجوان پر اگر الزام ڈالنا ہے تو لڑکی والے کہتے ہیں یہ نوجوان مرد ہی نہیں ہے، یہ نوجوان اللہ کے گھر میں بیٹھ کے جھوٹ بول رہے ہیں اور اتنا بڑا الزام ڈالتے ہیں، اس کی دوسری جگہ شادی ہوتی ہے، اولاد بھی ہوتی ہے، ہم نے ہماری نگاہوں سے دیکھا ہے، صرف اس لیے تاکہ کیس ان کی طرف ہو جائے، فیصلہ ان کی طرف ہو جائے۔ نبی فرماتے ہیں دنیا میں کر لو، غلطی ہو گئی، کیا غلطی ہو گئی، اس لیے کہ ٹرانزیکشن یہاں ہوگا معافی میں ہو جائے گا، اگر روز قیامت میں ہوگا ایک ہی چیز ہوگی، اس کی جتنی نیکیاں ہیں لے کر اس کو دے دی جائیں گی، اس کی جتنی نیکیاں ہیں، ظالم کی جتنی نیکیاں ہیں لے کر مظلوم کو دے دی جائیں گی، اگر نیکیاں نہیں ہیں تو جو مظلوم ہے جس پر ظلم ہوا ہے اس کی جو سزا ملنے والی ہے وہ سزا اس کے سر پہ باری جائے گی، اللہ اکبر، اور وہ برداشت کرنے کے لائق نہیں ہیں ہم لوگ، وہ نہیں برداشت کرتے ہیں، ظلم بہت بڑی چیز ہے میرے بھائی، خاص طور سے وقت ہمارے پاس نہیں ہے، دوسری حدیث بول کر اپنی بات میں انشاءاللہ پائے تکمیل کو لے کر کے جاتا ہوں۔ ظلم خاص کر بچوں کے بیچ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعمان ابن بشیر بڑے صحابی، بہت بڑے صحابی، وہ کہتے ہیں میرے والد مجھے لے کر اللہ کے نبی کے پاس گئے صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے میرے والد ایک غلام ہدیے میں دینا چاہتے تھے، ایک غلام، کوئی بڑی پراپرٹی نہیں، ایک غلام میرے والد مجھے ہدیہ دینا چاہتے تھے، میری والدہ نے کہا اس ہدیے پر نبی کو گواہ بنا لو، اگر نبی گواہی دیں گے تو ٹھیک ہے، اگر نبی گواہی نہیں دیں گے تو پھر یہ ہدیہ درست نہیں ہوگا۔ نعمان ابن بشیر کہتے میرے والد مجھے نبی کے پاس لے کر گئے، اللہ کے رسول نے پہلا سوال کیا، یہ جو تم ہدیہ دے رہے ہو سارے بچوں کو دے رہے ہو یا صرف ایک بچے کو دے رہے ہو؟ سبحان اللہ، سنو، کان کھول کے غور سے سنو، ان کے والد نے کہا نہیں، صرف نعمان ابن بشیر کو دے رہا ہوں۔ اللہ کے رسول کا لفظ کیا ہے معلوم؟ اس کے بعد حدیث کا ٹکڑا کیا ہے؟ انی لا اشہد علی جور، میں ظلم پر کبھی گواہی نہیں دوں گا۔ کیا کہا نبی نے اسے؟ دو بچوں میں اگر آپ فرق کر رہے ہیں، دو بچوں کی تعلیم میں فرق ہو رہا ہے، تربیت میں فرق ہو رہا ہے، دیکھنے کی نگاہ میں فرق ہو رہا ہے، اسے نبی نے ظلم کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ماں باپ کو یہ ظلم کرنے سے محفوظ رکھے، اللہ ہمیں بچائے اس طریقے کے ظلم کرنے سے۔ دو باتیں ظلم میں اور ہیں، سرسری طور پہ ذہن میں رکھ لیجئے، ظالم کو ساتھ دینا بھی اتنا ہی بڑا گناہ ہے جتنا کہ ظلم کرنا ہے، ظالم کو بھی ساتھ کبھی نہیں دینا چاہیے، وقت نہیں ہے۔ اور ایک اہم چیز آپ کے دلوں کو خوش کر دے گی یہ چیز انشاءاللہ تبارک و تعالی، کچھ دعائیں ہیں اللہ تبارک و تعالی وہ دعا ضرور قبول فرماتا ہے، اس میں سے ایک دعا ہے مظلوم کی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ کس کی دعا؟ 2-3 منٹ رہ گئے ہیں، کس کی دعا؟ مظلوم کی دعا۔ حدیث کیسی ہے؟ آپ کو شاید یہ لفظ معلوم ہو، نہیں معلوم ہو، مجھے نہیں معلوم ہے، حدیث کتنی سخت ہے دیکھو، دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا، یرفعہ اللہ فوق الغمام، ابر کے اوپر، ابروں کے اوپر اللہ اس دعا کو اٹھاتا۔ ابر کا لفظ ہے، کس کا لفظ؟ ابر کے اوپر سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو اٹھا لیتا ہے، ثم یقول، پھر اللہ خود کہتا ہے وبعزتی وجلالی، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، اس نے جس پر ظلم کیا ہے میں مظلوم کی ضرور مدد کروں گا، اللہ ایسا بولتا ہے۔ اللہ اکبر، قسم کھا کر اللہ کہتا ہے، ہاں تھوڑا وقت لگے گا ضرور، مگر مظلوم کی دعا ضرور قبول ہو کر رہے گی۔ اللہ ہمیں ظلم کرنے سے بچائے، اللہ ایک دوسرے پر مسلمان کو ظلم کرنے سے بچائے۔ ان حدیثوں پر بھی اللہ تعالیٰ، جیسے نماز کی، رفع الیدین کی، آمین بالجہر کی حدیثوں پہ ہم عمل کرتے ہیں، ان حدیثوں پر بھی اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہم سب کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔